الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے نا؟ مانتے ہیں اس بات کو؟ تو پھر تائید تو کریں نا۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ آج یہاں ہماری موجودگی دلیل ہے اس چیز پر کہ جنہوں نے حضور کی نسبت اختیار کی اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا، ان کو ہمارا امام بنا دیا جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی۔ کن کی غلامی؟ کن کی غلامی؟ وہ جو صحرا میں قدم رکھیں وہاں پھول کھلیں، وہ شجر ٹہنی پکڑ لیں تو شجر ساتھ چلیں، وہ جو چاہیں تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلیں، وہ جو چاہیں تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا ان کا، وہ جو صحرا میں قدم رکھیں وہاں پھول کھلیں۔ ایک شہر تھا جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، پھر اس جگہ میرے آقا کریم نے قدم مبارک لگائے۔ آج 2025 میں ایک رپورٹ آئی، اگست 2025 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے کہ دنیا میں سب سے اچھی صحت والا رہنے والا ملک سعودیہ عرب ہے اور سب سے اچھا شہر مدینہ المنورہ ہے۔ یہ ریسرچ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نیٹ پہ موجود ہے، اور امریکہ سے آئی تھی کہ مدینہ منورہ اس دور میں سب سے اچھا شہر زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ وہ جو صحرا میں قدم رکھ دیں تو وہاں پھول کھلیں۔ کیا خیال ہے اگر وہ کسی کے دل میں بس جائیں تو پھر؟ سبحان اللہ۔ ان اللہ والوں کے دل میں وہ بس گئے تو آج یہ اللہ والے ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں۔ ان اللہ والوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی تو ہم نے ان کی نسبت حاصل کر لی، ہم ان کے پاس دوڑے چلے آئے۔ دعا ہے کہ تا دم آخر ان کی یہ نسبت جو ہمیں حاصل ہے اللہ کرے گے سلامت رہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا ایک ہی آسرا ہے کہ ہماری یہ نسبت ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہوئی تو بزرگ نے ڈانٹا نہیں، سزا نہیں دی، چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، پر کہا اللہ کی وجہ سے کیونکہ تو اللہ کی بندی ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وصال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کے کہ یہ میری بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، تو نے معاف کیا، تو نے اسے میری بندی ہونے کی وجہ سے معاف کیا، میں تجھے اپنا بندہ ہونے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نسبت کا کمال دیکھیں، نسبت کیا خوبصورت چیز ہے۔ قسمت والوں کو نسبت ملتی ہے اور نسبت والوں کی قسمت سنور جاتی ہے۔ دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ جب نسبت ملتی ہے تو بندے کا دل سنور جاتا ہے، دل سنور جاتا ہے تو قسمت سنور جاتی ہے۔ پہلے بندہ عام ہوتا ہے پھر خاص ہو جاتا ہے۔ ایک عام زمین تھی، عام پلاٹ تھا، وہاں ہم چلتے بھی تھے
وہاں ہم جوتے لے کر چلتے تھے، دنیا داری کرتے تھے، جانور بھی چلتے تھے، گندگی بھی ہوتی تھی وہاں پر ایک دن وہاں کسی نے مسجد تعمیر کر دی، اس جگہ کو مسجد کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں، کیا وہاں کوئی جوتے لے کر جائے گا؟ کیا وہاں کوئی جانور جانے دے گا؟ کیا وہاں گندگی پھیلانے دے گا؟ سوال ہوگا کیوں نہیں ہونے دیتے، تو جواب آئے گا تمہیں نہیں پتا، یہ جگہ عام نہیں ہے، یہ اب خاص جگہ ہے۔ اس کو نسبت اللہ کے ذکر سے ہو گئی ہے، مسجد سے ہو گئی ہے، اب یہ عام جگہ نہیں ہے۔ روز محشر وہ جگہ جو اس کے ساتھ ہوگی، آگے ہوگی، پیچھے ہوگی، وہ وہیں موجود رہے گی، لیکن قیامت والے دن وہ خاص جگہ اٹھا کر بیت اللہ کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور بیت اللہ کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ جگہ تو عام تھی پر نسبت خاص مل گئی، تو برکت کیا ہوئی؟ دنیا میں بھی ہم اس جگہ کی عزت اور تعظیم کر رہے ہیں، اور آخرت میں اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایک عام سا اونٹ تھا، دنیا میں لاکھوں اونٹ تھے، ہیں، ہوں گے، پر ایک اونٹنی جسے حضرت صالح علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو گئی، روز محشر وہ اونٹنی جنت میں جا رہی ہوگی، کہنے والے کہیں گے وہ دیکھو اونٹنی جنت میں جا رہی ہے، جواب آئے گا یہ کوئی عام اونٹنی نہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، اسے نسبت خاصوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ باولی شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، اباب ذی وقار آستانہ عالیہ چورا شریف سے گلے گلشن چورا شریف پروردہ آغوش ولایت و معرفت، ہماری محبتوں کے محور، ہمارے معزز مہمان جناب قبلہ سید احمد شاہ صاحب گیلامی دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر صاحب نے آپ کا محبتوں کے ساتھ اور تمام پنڈال والوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ مرحبا، صد مرحبا، صد مرحبا، تمام اہل مجلس کی جانب سے خوش آمدید ہے، صد مرحبا۔ ماشاءاللہ، یہ جو نسبتوں کی بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا نسبتوں کا کیا احترام ہوتا ہے، اب نسبتوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ تشریف رکھیے، اسی طرح مکمل خاموشی کے ساتھ، بڑی خوبصورت جگہ پہ گفتگو پہنچی تھی، اور وہیں سے آگے انشاءاللہ قبلہ فیضان عالم شاہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے درود پاک کا نظر، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک اونٹنی جسے حضرت صالح علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، وہ اونٹنی جنت میں جائے گی، روز محشر پوچھنے والے کہیں گے وہ دیکھو اونٹنی جنت میں جا رہی ہے، تو جواب دینے والے کہیں گے تمہیں نہیں پتا یہ عام اونٹنی نہیں، یہ خاص اونٹنی ہے، اسے اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو گئی، اب یہ عام نہیں رہی۔ روز محشر ایک کتا جنت میں جائے گا، پہلے وہ کتا عام تھا، خاصوں کے ساتھ مل گیا تو عام نہیں رہا، خاص ہو گیا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، فضل تیرے نل لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے۔ چنگوں کے ساتھ اگر مل جائیں، نسبت ہو جائے تو کتے بھی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ نسبت کا کمال کیا ہوتا ہے؟ نسبت عام کو خاص کر دیتی ہے۔ ہم یہاں نسبت ہی لیے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے نسبت عامہ اور ایک ہوتی ہے نسبت خاصہ۔ اگر ہمیں اس کا فرق سمجھ آ جائے، اور جو بات میں اب آگے کرنے لگا ہوں آپ سب کی خاص توجہ چاہوں گا۔ ایک ہوتی ہے نسبت عامہ جو ہر مسلمان کو میسر ہے، جو ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب مبارک سے کچھ دھاگے نکلتے ہیں، کچھ تار نکلتی ہیں جو ہر مسلمان کے دل تک پہنچتی ہیں۔ جب تک وہ دھاگے وہ تار سلامت ہے بندہ مسلمان ہے، جب وہ دھاگا کٹ گیا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ نسبت عامہ ہے جو ہر کسی کو حاصل ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، حضور کے ساتھ یہ نسبت اس کو حاصل ہے۔ اور ایک ہوتی ہے نسبت خاصہ، خاص نسبت ہوتی ہے۔ حضور کے قلب مبارک سے جو تار حضرت صدیق اکبر کے قلب مبارک تک جا رہی ہے، وہاں سے وہ تار حضرت سلمان فارسی کے قلب تک جا رہی ہے، وہاں سے وہ تار حضرت امام جعفر صادق تک جا رہی ہے، وہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے تک وہ تار وہ خاص نسبت پہنچی ہے۔ یہ ہے نسبت خاصہ۔ ہم اس وقت نسبت خاصہ کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی سلسلہ قادریہ سے نسبت خاصہ کا دعوے دار ہے، کوئی سلسلہ نقشبندیہ سے، لیکن جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس طرف آج ہماری توجہ نہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کئی لوگ اس دور میں نسبت عامہ سے بھی کٹ چکے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن مسلمان ہیں نہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ انگریزوں نے، کفار نے مسلمانوں کے خلاف ایک پروگرام بنایا، اگر ان کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان سے ایک چیز چھین لو، وفا کا کشد و موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا۔ اقبال نے کسی ریسرچ کی بیس پر نہیں تھا کہا، لیکن میں آپ کو ایک ریسرچ سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ کفار اس وقت اسلام کے خلاف کتنا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہوگا پھر ہم اس کا کوئی سد باب کریں گے نا، اگر پتہ ہی نہ ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ اور ہم میں سے کئی لوگ اس طرح بن چکے ہیں۔ 2004 میں ایک رپورٹ امریکہ کی ایک ایجنسی نے شائع کی تھی، رینڈ کارپوریشن۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں رینڈ کارپوریشن۔ رینڈ کارپوریشن نے ایجنسی نے کہا تھا اگر مسلمانوں میں یہ 6 چیزیں ڈال دو تو ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو جتنا مرضی مارو جنگیں کرو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ان میں یہ 6 چیزیں ہوں۔ اب وہ 6 چیزیں میں بیان کروں گا اور گفتگو ختم کروں گا کہ ہمارے میں وہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی چیز تھی کہ مسلمان ماڈریٹ مسلمان بنائیں انہیں۔ ماڈریٹ کہتے ہیں معتدل کو، درمیانہ مسلمان کہتے ہیں نا، پلپلا مسلمان، یعنی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ پہلی چیز انہوں نے کہی کہ ماڈریٹ مسلمان بنانے کے لیے ان کے اندر لبرلزم ڈال دو۔ لبرلزم کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، پتہ ہوگا تو پھر ہم اس کا سد باب کریں گے، اس کا حل نکالیں گے، ہمیں تو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ لبرلزم یہ ہوتی ہے کہ من مانی کرنا، نفس کی بات کو ماننا اور اسے قانون بنا دینا، اسی کو پھر قانون کی حد تک، عقائد کی حد تک لے جانا۔ آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ شادیوں کے حالات دیکھیں تو اپنی من مانی کرتے ہیں اور وہ رواج بن گئے ہیں، وہ عقائد بن گئے۔ نظریات کی شادیوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، شادی پہ مائیاں ہوتی ہیں، شادیوں پہ آج کل جو ڈھول بجتے ہیں وہ بجنے ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ بن گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ سیکولرزم، ان کو سیکولر بنا دو تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب سیکولر کیا ہوتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ سیکولر کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ چند کو پتہ ہوگا۔ سیکولر وہ ہوتا ہے جو دین کو، مذہب کو اور سیاست کو جدا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا، لیکن حکومت اگر نماز کے خلاف، نماز نہ پڑھنے والوں کے خلاف کچھ نہیں کرتی نہ کرے، مسجدیں بند ہو رہی ہیں بند ہوتی رہیں۔ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، باقی جو مرضی کرے مجھے کوئی اس کا غرض نہیں ہے۔ ملکوں کی تباہی ہو رہی ہو، مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہے ہوں، ہمیں کوئی سے غرض نہیں، وہ بندہ سیکولر ہوتا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے کہی کہ ڈائیورسٹی ان میں ڈال دو، یعنی ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کہے عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، ملحد بھی ٹھیک ہیں، مسلمان بھی ٹھیک ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دور میں، پاکستان میں موجود ہیں، جو کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، بس بندہ انسان ہونا چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ حقوق العباد سے انہیں دور کر دو، فیملی سسٹم کو توڑ دو۔ جب یہ اپنے ماں باپ کے پاس، بزرگوں کے پاس، چاچے تایوں بابوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے،
تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کن کی اولاد ہے، ان کو ان کی تعلیمات بتانے والا ہوگا ہی نہیں۔ جائیں جا کر دیکھیں اپنے گھروں کے حالات، مسجدوں کے حالات دیکھیں، مسجدوں میں آپ کو بزرگ نظر آئیں گے، نوجوان کم ہی ہوں گے، وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ پانچویں چیز انہوں نے کہی کہ دہشت گردی کے خلاف جو مسلمان ہوگا وہ ماڈریٹ مسلم ہوگا۔ اب آپ سمجھیں گے ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں تو چلو یہ ہم ٹھیک ہیں، یہاں دہشت گردی سے مراد ہے کہ جو جہاد کی بات کرے گا یا جو قانون اسلام کی بات کرے گا کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں ان کی بات کرے گا وہ دہشت گرد ہوگا۔ جس نے اسلامی سزاؤں کی بات کی وہ دہشت گرد ہے۔ ان چیزوں کو آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ہمارے آج نوجوانوں کی جو حالت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام ہمارے خلاف بنایا اور ہمیں تباہ کر دیا، اور ہمیں آج اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، نوجوان آ نہیں رہے دین کی طرف، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، دا ماڈریٹ مسلم، انہوں نے یہ کتاب شائع کی، رپورٹ شائع کی، 300-350 صفحوں کی رپورٹ ہے، اس میں یہی چیزیں انہوں نے بیان کی۔ یہ چیزیں ان میں ڈال دو، پھر ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے یہی عرض کروں گا، آپ کا تعلق اللہ والوں سے ہے، آپ کا تعلق قبلہ حضرت صاحب جیسی شخصیات کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق دیندار لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی فکر بھی کریں اور اپنی اولادوں کی فکر بھی کریں۔ جب آپ اپنی فکر پہلے اور اپنی اولادوں کی فکر کریں گے، پھر دیکھیں معاشرہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، کیسے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قبلہ شیخ طریقت کی 25-30 سال کی محنت جامعہ صفوۃ المدینہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کئی علماء تیار کر رہے ہیں، کئی حفاظ 500 کے قریب حفاظ اور 50 کے قریب علماء تیار ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی کئی دینی خدمات جامعہ صفوۃ المدینہ کی آپ احباب دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آج کی محفل میں یہی عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ جتنے فتنے آ رہے ہیں ہمیں ان کا شعور بھی نہیں ہے، اور ہم ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، ایک ہے ہم تباہ ہو چکے ہیں، اب ہم نے اس تباہی سے نکلنا ہے، آگے نہیں ہے تباہی ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اور اپنی اصلاح اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔